سورہ شورا کی آیت نمبر 17 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ ترجمہ، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی اللہ عز و جل وہی ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا جو طرح طرح کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے۔ نیز اس نے اپنی نازل کردہ کتابوں میں عدل کا حکم دیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ میزان سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام حق کو باطل کو جانچنے کا معیار ہیں۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے جھٹلانے کے طور پر کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور گویا کہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم قرآن پر عمل کرو اور عدل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر تمہارے حساب اور اعمال کا وزن ہونے کا دن اچانک آ جائے۔ دنیا کا باقی رہ جانے والا عرصہ بہت کم ہے۔ یاد رہے کہ اس دنیا کا جو عرصہ کچھ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں وہ عرصہ بہت کم ہے جو اس دنیا کا باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ آپ عرفات کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ڈھال کی مانند ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت شدید روئے اور اللہ الذی انزل الکتاب سے لے کر القوی العزیز تک آیات تلاوت فرمائیں۔ آپ کے غلام نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں لیکن کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آ گئے۔ وہ اسی جگہ کھڑے تھے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری اس دنیا میں سے جو کچھ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو وقت آج کے دن گزر چکا ہے اور جو باقی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے جانے اور آخرت کے آنے کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا ہو اور آخر میں ایک دھاگے سے لٹک کر رہ گیا ہو، ان قریب وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری دنیا کو تھوڑا بنایا اور اب اس میں سے جو باقی بچا ہے وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، اور باقی رہ جانے والے کی مثال اس حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہو اور اس کی تہ میں موجود گدلا پانی باقی رہ گیا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی مثال اس بڑے تالاب کی طرح ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اسے انسانوں اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہو، پھر پانی پینے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پانی کم ہونا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی تہ میں کیچڑ ہی باقی بچے جس میں جانور لوٹ پوٹ ہوتے ہوں۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا پر مطمئن نہ ہو اور نہ ہی یہ بات واضح ہو جانے کے بعد دنیا سے دھوکہ کھائے کہ یہ بہت جلد زائل ہو جانے والی ہے اور اس کا اچھا حصہ گزر چکا ہے اور موت ضرور آنے والی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ ترجمہ، قیامت کی جلدی بچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمائے کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کے قائم ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں، اس لیے وہ مذاق اڑانے کے طور پر جلدی مچاتے ہیں، اور ایمان والے ثواب ملنے کی توقع کے باوجود قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کانپ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اسی لیے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس دن کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ سن لوگ، بے شک
قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قیامت قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے اس دن کی تیاری کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں آپ کے پاس تھا تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ ضرور قائم ہوگی، تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کی، میں نے بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کیے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تمہیں وہی ثواب ملے گا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے شخص کو قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اسے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد